امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے 7 دن بعد میرے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اپنے نواسوں اور سیدہ فاطمہ کو ملنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے کیا دیکھا کہ آقا حسین پنگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور نواسے کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر والی کائنات دیکھ رہے ہیں، ادھر علی کا لال آنکھیں کھول کر چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتا نا، جب ایک فطری طور پہ ایک بڑا بزرگ گھر میں داخل ہوتا ہے، بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی یعنی اس کے بچے کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے، نواسا نانے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی شان والا، نانا بھی شان والا اور نواسا بھی شان والا، نانا بھی مقام والا، نواسا بھی مقام والا، نانا جی بھی عظمت والے اور نواسا بھی عظمت والا، نانا جی امام الانبیاء اور نواسا امام الشہداء، وہ سید الانبیاء اور یہ سید الشہداء۔ نانا کا نبیوں میں کوئی ثانی نہیں اور نواسے کا شہیدوں میں کوئی ثانی نہیں۔ وہ نبی ہو کر بے مثل، یہ آل نبی ہو کر بے مثل۔ اس نے دانت شہید کرا کے اسلام بچایا، اس نے علی اکبر دے کے دین بچایا، اس نے پتھر کھا کے اسلام بلند فرمایا اور اس نے تیر کھا کے دین کا پرچار کیا۔ اس نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا اور اس نے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہی بات بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دستے در دستے یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کیا فرمایا اور کیا کمال فرمایا خواجہ جی نے۔ لوگوں، حسین کو عام انسان نہ سمجھنا، حسین کو عام انسان نہ سمجھنا۔ حسین کوئی عام بندہ نہیں بلکہ آقا حسین پوری کائنات کے سردار، صرف سردار ہی نہیں، پوری کائنات کے سلطان بھی ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے، بلکہ صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی کامل خواجہ معین الدین چشتی فرما رہے ہیں، دین اسلام کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لوگوں، میرے آقا حسین نے دین کی خاطر سارے علمت دے دی، مگر یزید پلید کے ہاتھوں میں پاک ہاتھ نہیں دی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بات آخری کروں، بات مقدی مقام لا الہ کی بنیاد بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ربائی کسی عام مولوی کی نہیں ہے، کسی عام پیر فقیر کی نہیں ہے، اور آج کل جس طرح کے پیران عظام مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کی نہیں ہے۔
کہ گمان کیا جائے کہ اس نے افراط و تفریط کا مظاہرہ کیا ہو، حسین کو حد سے بڑھا دیا ہو۔ یہ اس خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین فرمایا، دین کا مددگار، جس کی اجمیر شریف میں ڈیوٹی آمنہ کے لال نے لگائی، پھر جس نے نگاہ ولایت کر کے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، جو سنیوں کا سردار ہے، چشتیوں کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کی شان پڑھنے کے لیے فقیر خواجہ صاحب کی اگر شان پڑھنی ہو نا آپ نے تو کتاب ہے، کتاب ماہ اجمیر، اس کا مطالعہ فرمائے، اس میں بڑا اچھی سیرت لکھی ہوئی ہے، لکھنے والے نے بھی بڑا اچھا لکھا اس میں۔ آپ نے نگاہ ولایت مار کے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ حضرت جب میرے آقا نے امام حسین کے سینے سے لگایا تو گھر میں سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت امام حسن بھی موجود ہیں، حضرت اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ والی کائنات امام حسین کو سینے سے لگا کر حسین کا گلا، یہ والا گلا، حسین کا گلا چوم رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں، ماں زاغا کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں۔ سیدہ نے بڑے ادب سے عرض کی، ابو کیا بات ہے، آپ نواسے کی گردن کیوں چوم رہے ہیں؟ ماتھا نہیں چومتے، رخساروں کو بوسہ نہیں دیتے، گلا چوم رہے ہیں اور ساتھ میں رو بھی رہے ہیں، بات کیا ہے بابا؟ آپ کے رونے سے لگتا ہے گھر بھی رو رہا ہے، آپ کے رونے سے یوں لگتا ہے جیسے گھر بھی رو رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے مدینے کی طرف دیوار رو رہی ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ساری کائنات رو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹی آج تو میں اکیلا رو رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا میری اس بات پر انبیاء مزاروں میں بھی روئیں گے، پتھر غاروں میں روئیں گے، پورے جنت میں روئیں گی، فرشتے آسمانوں پر روئیں گے، مچھلیاں پانی میں روئیں گی، جنات جنگلوں میں روئیں گے، انسان گھروں میں روئیں گے، مسلمان مسجدوں میں روئیں گے، زمین آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ سیدہ نے مغموم ہو کر پوچھا، ابو وہ کون سی بات ہے، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا ایک ایسا وقت آنے والا ہے، تیرے اس بیٹے کی گردن پر خنجر چلے گا، اس کے پاک جسم پر تیروں اور تلواروں کی بارش برسے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا کر کہا، ابو جان جب میرے بیٹے حسین پر ایسا کڑا وقت آئے گا، جب ایسا سخت وقت آئے گا، جب ایسا دکھی وقت آئے گا، آپ حسین کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا آپ کی امت میرا حیا نہیں کرے گی؟ ابو آپ اس دن کہاں ہوں گے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابا علی کہاں ہوگا؟ میں کہاں ہوں گی؟ امام الانبیاء نے جب بیٹی فاطمہ کی یہ بات سنی تو رو کر فرمایا، بیٹی یہ اس دن کی بات ہے، یہ اس دن کی بات ہے بیٹی کہ جب جس دن تیرا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، اس دن بظاہر دنیا میں بھی نہیں ہوں گا، بیٹی علی بھی نہیں ہوگا، تو بھی نہیں ہوگی، بیٹا حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوگا، میدان کربلا میں حسین اکیلا ہوگا، یا حسین ہوگا یا دکھی زینب ہوگی۔ حضرت جب سیدہ فاطمہ نے امام حسین کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو رو کر کہنے لگی کہ بیٹا حسین کتنے مشکل لمحات میں ہوگے، جب بیٹا تو شہید ہوگا، نہ نانا ہوگا، نہ نانی ہوگی، نہ نانا، نہ نانی، نہ بابا، نہ ماں۔ بیٹا حسین کاش میں اس وقت ظاہری حیات میں زندہ ہوتی تو تیری شہادت کو دیکھ کر، تیری مظلومیت کو دیکھ کر تیری بلندی کے لیے دعائیں مانگتی، تیرے بلند درجات کے لیے دعا کرتی، تیری شہادت دیکھ کر دو آنسو بہاتی۔ جب آقا حسین کی ماں
روئی تو رحمت عالم بھی رو پڑے، مولا علی بھی رو پڑے، حضرت اسما کی آنکھوں میں آنسو آ۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اس وقت آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے، مدینے کے ذرات بھی رو پڑے ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو صبر کی تلقین فرماؤ، میری طرف سے پیغام سنا دو، فاطمہ صبر کرو، پریشان نہ ہو، تیرا حسین جب شہید ہوگا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرنے والے کروڑوں لوگ ہوں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کروانے کے لیے اربوں لوگ ہوں گے، وہ لوگ تیرے حسین پر من تن قربان کیا کریں گے، تیرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگیں گی، دیگیں پکیں گی، غم حسین میں آنسوں کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسان ہے نا، دیکھ لینا، ہوا میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں میں رہنے والے حیوان، پہاڑوں میں جڑے ہوئے سخت پتھر، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ بھی اس غم میں برابر شامل ہوں گے۔ ہاں، یہ بھی اس غم میں برابر شامل ہوں گے۔ فرمایا مجھے کائنات کی عزت و عظمت کی قسم، میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی تو قسم کھا کے فرماتی ہیں میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے بخشے نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بات بھی کرتی جاتی ہے، آنسو بھی بہاتی جاتی ہے، بات بھی کرتی جاتی ہیں اور آنسو بھی بہاتی جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کرو، اچھا یہ بتاؤ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کی تلقین کی بات فرمایا اچھا میری بیٹی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے 2 بیٹوں کی قربانی لے کر میری ساری امت بخش دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بابا کی یہ بات سنی تو مسجد میں آ گئی، آنسو صاف کر دیے، ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگی بابا کہیں آپ نے میرے بیٹوں کی قربانی کے بدلے اپنی امت کی بخشش کا رب عز و جل سے سودا تو نہیں کر لیا؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی سودا تو ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی، اگر سودا ہو گیا تو بڑا سستا سودا ہو۔ ابو یہ تو میرے 2 بیٹے حسن حسین ہیں، اگر سینکڑوں بیٹے بھی ہوتے تو میں ساری تیری امت پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تذکرہ شہادت صفحہ نمبر 106، فاطمہ کا لال صفحہ نمبر 57 اور 56، انیس الذاکرین صفحہ نمبر 15، مقدمہ جلال العیون مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 اور 49۔ یہ تھی اس مٹی کا ذکر اور امام حسین کے گلے کا ذکر۔ اب آئندہ انشاءاللہ العزیز شہادت حسین کی جو خبر تھی اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کی اور مقاصد حسین کو سمجھ کر اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کا ادب، اطہار کا ادب اللہ توفیق عطا فرمائے کرنے کی، اور ہمیں اللہ باادب ہی رکھے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔